السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ جز ڈی سے حدیث نمبر 33۔ سیدنا یزید بن حیان تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حسین بن صبر تابعی رحمہ اللہ اور عمر بن مسلم تابعی رحمہ اللہ سیدنا زید بن ارقم سے ملنے گئے۔ اب یہ تین تابعی حضرت زید بن ارقم سے ملنے گئے۔ جب ہم ان کے پاس جا بیٹھے تو حسین نے یہ انہی مخاطب کر کے عرض کیا، اے زید، آپ نے تو بہت زیادہ خیر پائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، آپ کے فرامین سنے، آپ کے ساتھ غزوات میں شرکت کی اور آپ کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھیں۔ اے زید، واقعی آپ نے بہت بھلائی حاصل کی ہے، تو اب ہمیں وہ احادیث بھی سنائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمائی تھی۔ سیدنا زید بن ارقم نے فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور کافی عرصہ بیت گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنی ہوئی کچھ باتیں تو میں بھول چکا ہوں، لہٰذا جو بیان کروں اسی پر اکتفا کرنا اور جو نہ بیان کر سکوں اس کے لیے مجھے مجبور نہ کرنا۔ پھر سیدنا زید بن ارقم فرمانے لگے، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی ایک گاؤں میں پانی کے تالاب کے پاس حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذی الحج 10 ہجری میں اپنے وفات سے تقریباً 2 ماہ قبل ہمیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ جلد ہی میرے رب کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اسے لبیک کہہ دوں، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، جس میں سامان ہدایت اور نور ہے، لہٰذا تم اللہ کی تعالیٰ کی کتاب کو تھام لو اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامنے کے خوب ترغیب دلائی اور فرمایا، اور دوسری گراں قدر چیز میرے اہل بیت ہے۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ 3 بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، انی تارکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتہ یذکرکم اللہ اہل البیت و یذکرکم اللہ اہل البیت و یذکرکم اللہ اہل البیت۔ اس طرح 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلوایا، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ میری نسبت کی وجہ سے حسن سلوک کرنا۔ حسین بن تابی رحمہ اللہ نے سیدنا زید بن ارقم سے عرض کی، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ تو کیا آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم نے فرمایا، آپ کی بیویاں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اس حدیث میں آپ کے اہل بیت سے مراد صرف وہ ہیں جن پر آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ کھانا حرام کر دیا گیا ہے۔ حسین تابعی رحمہ اللہ نے پوچھا، وہ کون سے لوگ مراد ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم نے فرمایا، وہ ہیں آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، یعنی کہ حضرت علی کا خاندان اور ان کے بھائی حضرت عقیل کا خاندان اور ان کے بھائی حضرت جعفر اور ان کے بھائی حضرت عباس کا خاندان۔ حسین تابعی نے پوچھا، کیا ان سب پر ہی صدقہ حرام ہے؟ سیدنا زید نے فرمایا، ہاں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت بالخصوص انہیں قرار دیا ہے جن پر صدقہ حرام ہے۔ بیویاں تو نکاح سے پہلے نامحرم ہوتی ہیں، جب نکاح میں آ جاتی ہیں تو نبی کی گھر والیاں ہو جاتی ہیں، اور اگر طلاق دے دی جائے تو وہ غیر بھی ہو سکتی ہیں۔ جو کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور کبھی غیر بھی نہیں ہو سکتے، وہ ہیں جو آپ کے اولاد، آپ کے خون، آپ کی آل، یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جس کے تحت ان صدقہ لا یحل محمد و آل محمد کے تحت یہ آپ کے آل رسول ہے اور اہل بیت ہیں۔
صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا زید بن ارقم کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار ہو جاؤ، میں اپنے بعد دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب اس حدیث کا ایک اور ترک مسلم شریف سے آ رہا ہے، پھر دوبارہ یہ مختصر ترک ہے، وہ تفصیل کے ساتھ چار تابعی کا واقعہ تھا۔ اس پر حضرت زید بن ارقم نے فرمایا، میں تم میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر قائم رہے گا، اور جو اسے چھوڑے گا وہ گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ تابعی نے جب پوچھا کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں، تو آپ نے تو کیا آپ کی بیویاں ان میں ہیں؟ تو سیدنا زید نے عرض کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، بیوی تو ایک لمبا عرصہ مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھر وہ خامد اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے میکے اور خامد میں خاندان میں لوٹ جاتی ہے۔ آپ کے اہل بیت تو آپ کے اصل خاندان اور ددھیال والے رشتہ دار ہیں، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقہ حرام ہے۔ سنہ ابی ابن عاصم کی حدیث میں ہے، سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام خم میں سیدنا علی بن ابی طالب کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے؟ سب نے عرض کی، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہاری جان سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں؟ تمام صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تم سے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ تمام صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو پھر سن لو، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ یعنی کہ پہلے اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی، کیا تمہاری جانوں پر تمہارے نبی کا سب سے زیادہ حق نہیں ہے؟ سب نے کہا، بال یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ تو فرمایا، پھر سن لو، من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ۔ پھر میں جس کا مولا ہوں، پہلے اقرار کروایا کہ تمہاری جانوں پر بھی سب سے زیادہ حق میرا ہے، تو پھر فرمایا، اگر میرا ہے تو پھر جان لو، پھر میں جس کا مولا اور آقا اور دلی دوست مراد ہوں، اس کا علی بھی دلی محبوب ہے، آقا ہے، دوست ہے۔ جو بھی مولا کے معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں، وہی مولا کے معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے آپ نے فرمائے۔ ایک اور ترک میں سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو طفیل بن واصلہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب سے آخری صحابی جو فوت ہوئے، ابو طفیل بن واصلہ یہ تھے 100 ہجری کے بعد تقریباً۔ سیدنا علی ابن ابی طالب نے جنگ صفین کے موقع پر لوگوں کو ایک کھلی جگہ اکٹھا کیا اور پھر فرمایا، میں اللہ کا واسطہ دے کر ہر اس شخص سے پوچھتا ہوں جس نے غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا تھا۔ اس موقع پر کئی صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مومن پر ان کی ذات سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں۔ یہ فرماتے ہوئے آپ سیدنا علی بن ابی طالب کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ یہ اب تیسرا ترک آ رہا ہے، یہ حضرت علی سے ہی ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں یہ گفتگو سن کر وہاں سے نکلا تو میرے دل میں اس گفتگو کے بارے میں کچھ شک باقی تھا، یعنی کہ وہ تابعی کو بیان فرماتے ہیں کہ کچھ شک باقی تھا۔ چنانچہ میں سیدنا زید بن ارقم سے، جو سابقون الاولون صحابہ میں سے تھے، ملا اور انہیں ساری بات اور اشکال سنائے تو انہوں نے فرمایا، تمہیں کس بات پر شک ہے؟ یہ سب کچھ تو خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے۔ یعنی یہ وقت آن پہنچا تھا کہ ایسی حدیثی ابھی صحابہ کرام موجود ہیں، بتانے پر لوگ تعجب میں آ جاتے تھے۔ حضرت علی کے بارے میں اس حد تک لوگوں کو متنفر کیا جاتا تھا کہ لوگ حضرت علی کے بارے میں اس قدر یہ شاندار حدیث بتاتے اور سننے والا پریشان ہو کر اس کی انکوائری کرنی شروع کر دیتا، کیونکہ اس کے لیے تعجب تھا۔ ایک اور ترک میں جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو طفیل بن واصلہ جنہوں نے صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں 110 ہجری میں وفات پائی، بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے لوگوں کو ایک کھلی جگہ پر اکٹھا کیا، پھر فرمایا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کے ہر اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ جس نے غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو وہ اٹھ کر بتائے۔ اس پر 30 افراد اکٹھے
کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی۔ پھر آگے اس حدیث میں آخر تک وہی الفاظ، یعنی کہ یہ چوتھا پانچواں ترک ہے اور یہ حدیث متواتر ہو چکی ہے، کیونکہ 30 سے زیادہ صحابہ کرام یعنی کہ افراد ادھر ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ابو طفیل واسلہ بھی بار بار روایت کر رہے ہیں، خود حضرت علی روایت کر رہے ہیں، حضرت زید بن ارقم روایت کر رہے ہیں جو خود سابقون الاولون میں سے ہیں۔ تو اب یہ اتنے تواتر کے ساتھ آگے کہ اس حدیث کا انکار ہی کفر تک لے جائے گا۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا زید بن ارقم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن اور میرے اہل بیت، یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے اور ہمیشہ اکٹھے رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ یعنی کہ اہل بیت سے اختلاف ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قرآن کے ساتھ بالکل رہیں گے اور اللہ کے نبی کے حوض پر پہنچ جائیں گے، یعنی کہ کبھی پوری زندگی قرآن سے اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اہل بیت کے ساتھ جنگ در حقیقت قرآن پاک سے جنگ ہے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سیدنا ابو ثابت تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ جبل میں سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جب میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مد مقابل دیکھا تو میرے دل میں وہی بات آئی جو لوگوں کو یاد آیا کرتی تھی، یعنی وسوسہ اور شک پیدا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز ظہر کے وقت وہ شک مجھ سے دور فرما دیا، چنانچہ میں شرح صدر کے ساتھ امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کی طرف سے لڑا۔ پھر فارغ ہوا تو میں نے مدینہ منورہ میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں کھانے پینے کی غرض سے حاضر نہیں ہوا، بلکہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں۔ انہوں نے فرمایا خوش آمدید۔ پھر میں نے اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بھی رسول اللہ کی زوجہ ہے، کہ جب لوگ اپنی اپنی رائے کی پیروی کر رہے تھے تو اس وقت تمہارا کیا موقف تھا؟ تو میں نے عرض کیا، سورج ڈھلنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شک و شبہ زائل فرما دیا اور میں نے وہی موقف اختیار کیا، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ساتھ دیا۔ سیدہ ام سلمہ نے فرمایا، تم نے بہت ہی اچھا کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خود سنا ہے کہ سیدنا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن سیدنا علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے اور ہمیشہ اکٹھے رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں۔ یہ مستدرک للحاکم میں دوسرا ترک آ گیا، مسند احمد بن حنبل میں بھی آ گیا۔ اب سیدنا علی علیہ السلام کے بارے میں تو یہ بات طے ہو چکی کہ وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے ہم نے وہ حدیث بھی بتا دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کا تو اللہ تنزیل القرآن کما قاتل منکم اللہ طویل القرآن کما انا قاتل اللہ تنزیل القرآن، یعنی کہ تم میں سے ایک قرآن کی طویل پر قتال کرے گا جیسے میں نے قرآن کی تنزیل پر قتال کیا ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ بدر، احد، خندق، یہ قرآن کی تنزیل پر جو جنگیں ہوئیں، علی کی جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ تعویل قرآن پر ہی ہے، قرآن سے جدا نہیں ہے علی۔ لہٰذا جو علی سے لڑے در حقیقت وہ اللہ کے نبی اور قرآن سے ہی لڑے، وَلِعُوذُ بِاللَّہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو معاف فرمائے، اور جو جان بوجھ کر اپنے نفس کی خاطر لڑے، اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرے اور ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔